أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار آپ سے سوال کرتے ہیں ایک عظیم خبر کے متعلق جس میں وہ خود اختلاف کرتے ہیں. عنقریب وہ جان لیں گے. پھر سن لیجئے، عنقریب وہ جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، اسی طرح پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا، اور کیا ہم نے تم تمام کو جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو کاٹنے والا بنایا. ابھی جو سورت کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ نبأ. نبأ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ سورت مکی ہے. نبأ اس کے اگر لفظی معنی آپ دیکھیں گے تو ڈکشنری میں معنی لکھے ہوئے ہیں خبر کے. خبر بولے تو خبرستان والی خبر نہیں، اخبار والی خبر. تو وہ والی خبر جو ہے یہاں پر مراد ہے. تو اب یہاں اس کے سورت کی دوسری آیت کے اندر نبأ کا لفظ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام دیا ہے سورہ نبأ. گزشتہ ہفتے سورہ نازیات کی اخیر کی آیتوں کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے قیامت کا تذکرہ فرماتے اور یہ کہتے کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں امتحان کے لیے، امتحان ہوگا، اس کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کا حساب و کتاب لیں گے تو وہ جو دن آئے گا وہ قیامت کا دن ہوگا. تو کفار اکثر اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتے کہ آخر قیامت کب آنے والی ہے. تو اس کا ایک جواب تو گزشتہ سورت کے آخر میں دے دیا گیا. اب دوسرا جواب اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. وہ جواب کو سمجھنے سے پہلے اس کی آپ مثال سمجھیے. جیسے اگر کوئی صاحب آ کر کے ہم کو خبر دیں کہ ادگیر کے اندر ہاتھی آیا ہوا ہے اور ہم اس خبر کو جھٹلا دیں، یہ کہیں کہ نہیں، ادگیر میں ہاتھی نہیں آ سکتا، اگر اس طرح کا جملہ ہم کہیں تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تھوڑا ٹھہرو، تھوڑی دیر میں یا کارنر چوک کے پاس آئیں گا ہاتھی، تو آنے کے بعد اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو. ٹھیک ہے، یہ جواب دیا جاتا ہے دیکھنے والے کی جانب سے. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کفار سے ہی فرمایا کہ تم لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہو، قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو کہ آخر قیامت کب آنے والی ہے، اور یہ کب آنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قیامت نہیں آنے والی ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم کلا سیعلمون، کہ تھوڑا ٹھہرو، کچھ دن کے بعد تمہاری موت ہوگی، اس کے بعد پھر جب تم مٹی میں گل سڑ کر مٹی بن جاؤ گے، اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ان کے سور پھونکنے کے بعد جب تمہارے جسم تیار ہوں گے، اس میں روح پیدا ہو جائے گی، تو پھر تم یہی سوال کرو گے کہ یہ جو ہلاکت اور بربادیاں کائنات کے اندر چل رہی ہیں یہ کس وجہ سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ یہی قیامت کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ اللہ نے جواب دیا کہ قیامت کا انتظار کرو، کچھ دن کے اندر قیامت آئے گی تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یہ زمین ہے. اللہ نے اس زمین کو بچھایا ہوا ہے اور اس زمین کے اوپر چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، رہنا سونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی زمین کے اوپر ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ زمین جو ہے ہم لوگوں کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے. اب جب یہ نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے تو اس زمین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں اس زمین کی قدردانی کے متعلق. وہ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب زمین کے متعلق فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. زمین کا ادب اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ زمین کے اوپر اترا کر مت چلو، چھاتی چوڑی کر کے مت چلو، بلکہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلو. اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول زمین پر اس طرح چلتے تھے جیسے کوئی آدمی بلندی سے نیچے کی طرف پھسل بنڈے سے جیسے اترتے، تو بالکل اس طرح انداز میں اللہ کے رسول زمین پر چلا کرتے تھے
यानी अपना सीना झुका हुआ, अपना चेहरा जो है झुका हुआ, इतना भी झुका हुआ नहीं कि सामने वाले को टक्कर मार दे, या उतना भी ऊपर नहीं कि सामने जो है अगर कोई चीज़ आ जाए तो उससे बदनजरी हो जाए, बल्कि दरमियानी झुका हुआ चेहरा होता और अल्लाह के रसूल रास्ते से चल रहे होते। तो ये ज़मीन पर चलने के आदाब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए कि ज़मीन पर जब हम चलें तो ऐसी सूरत में तकब्बुराना अंदाज में सीने को चौड़ा करके न चलें, बल्कि तवाज़ो और आजिज़ी के साथ चला जाए। क्यों ज़मीन पर तवाज़ो और आजिज़ी के साथ क्यों चलना है, तो उसको आप एक हदीस से समझिए। हदीस क्या है? जब हम लोग क़ब्रिस्तान जाते हैं, क़ब्रिस्तान जाने के बाद किसी को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, उसके बाद जब उनके ऊपर मिट्टी डालने का वक़्त आता है तो मिट्टी डालने की दुआ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। दुआ जो है मिट्टी डालते वक्त दुआ पड़ी जाती है, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसका तर्जमा आप समझिए। तर्जमा है, इसी मिट्टी से हम लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में एक दिन हम सब जाने वाले हैं, फिर इसी मिट्टी से एक दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें क़ियामत के लिए दोबारा ज़िंदा करेगा। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर अकड़ कर चलने से मना फरमाया, क्योंकि यही मिट्टी है जहाँ से हम पैदा हुए हैं। उसके बाद फिर एक दिन इसी मिट्टी के अंदर हम मर करके दफन हो जाएंगे और हमारे जिस्म को मिट्टी सारा खा करके बराबर कर देगी, और उसके बाद फिर इसी मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हमको पैदा करेगा। तो जब हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं तो इसके ऊपर चलते हुए हमारे अंदर अकड़ पैदा नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़मीन पर चलते हुए आजिज़ी और तवाज़ो के साथ चलना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह इसी के साथ अल्लाह के रसूल की एक दूसरी सुन्नत, जिसके ज़रिए से अल्लाह के रसूल ने ज़मीन के आदाब हमको बतलाए कि ज़मीन पर कभी बैठने का इत्तेफाक हो जाए या ज़मीन पर कभी सोने का इत्तेफाक हो जाए तो उसको हम हिखारत के साथ या कमतर वाला अमल न समझें। इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी थी, अल्लाह के रसूल की आदत थी कि अल्लाह के रसूल कभी ज़मीन पर बैठने का इत्तेफाक हो जाए तो आप आर महसूस नहीं करते थे, ज़मीन पर बैठ जाया करते थे, इसलिए कि इसी ज़मीन से हम लोग पैदा हुए। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के अंदर आए, अल्लाह के रसूल को देखा कि अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में मिट्टी पर आराम कर रहे हैं। उस वक़्त मस्जिद नबवी के अंदर फ़र्श वगैरह नहीं थी, ईंट को आपने तकिया बनाया हुआ है और अल्लाह के रसूल मिट्टी पर आराम कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही आए तो अल्लाह के रसूल की नींद बेदार हुई, अल्लाह के रसूल उठ कर के बैठ गए तो आपके जिस्म मुबारक पर छोटे छोटे कंकरियाँ चुभी हुई थी और आपके चेहरे पर भी कुछ कंकरियों के निशानात थे, यानी लाल निशान जैसे पड़ जाता है वैसा पड़ा हुआ था। तो ये देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले बड़े बड़े बादशाह हैं, अल्लाह ने उनको तो नरम नरम गद्दे अता किए हैं और आप तो तमाम अंबिया के तमाम इंसानों के सरदार हैं और आपको यहाँ मिट्टी पर सोना पड़ रहा है। तो ये जुमला सुनने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला दुनिया की सारी नेमतें उनको दे दे और आखिरत की सारी नेमतें हमको दे दे। तो ये सुनने के बाद हज़रत उमर बड़े खुश हो गए और फरमाया कि अगर ये तकसीम है कि दुनिया की 50-60 साल की ज़िंदगी में जितनी ऐश है सारे वो लेके चले जाएं और आखिरत की लामहदूद अनलिमिटेड ज़िंदगी की नेमतें अल्लाह ताला हमको दे दे, तो मैं इस तकसीम के ऊपर बड़ा राज़ी हूँ। तो अल्लाह के रसूल तकल्लुफ़ नहीं करते थे ज़मीन के ऊपर या नीचे बैठने के मुतालिक, बैठने का मौका आ जाता तो उसके बाद बैठ जाते। इसी तरह ज़मीन का एक अदब ये भी है, अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत भी है कि अल्लाह के रसूल जो खाना हुआ करता था वो ज़मीन पर रख कर, यानी दस्तरखान नीचे ज़मीन पर बिछाकर उसके ऊपर अपना खाना रख करके खाया करते थे। ये भी एक तरह का उलमा ने इसको ज़मीन के आदाब में लिखा हुआ है। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दूसरे बादशाह हुआ करते थे तो उनका ये तरीक़ा होता था कि वो टेबलों के ऊपर खाना खाया करते थे, जिसके मुतालिक एक वाक़या भी मैंने आपके सामने बयान किया था। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा मुल्क के जो है रूम के बादशाह के यहाँ मेहमान बने और वहाँ टेबल के ऊपर बैठ करके खाना खाया जा रहा था। हज़रत हुज़ैफ़ा भी वहीं जो है कुर्सी पर बैठ गए होंगे या जो भी होगा, वहाँ बैठ गए और टेबल पर खाना खा रहे थे। अचानक उनके हाथ से एक निवाला, एक लुक़मा गिरा, दस्तरखान पर गिर गया। हज़रत हुज़ैफ़ा वो लेकर के खाने लगे तो उनके बराबर में जो साहब थे उन्होंने इस तरह कोनी मार करके कहा कि हज़रत, यहाँ यानी रूमी दस्तरखान के ऊपर दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़ को उठाकर खाने में ये ऐब महसूस करते हैं,
کھانے والے کو حقیر اور ذلیل محسوس کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا اترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم نبی کی اس پیاری سنت کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کی سنت جو ہے اسی میں شان ہے، یہ چاہے مجھے حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ کھانا دسترخوان پر رکھ کر کے کھایا جائے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور جو ٹیبل کا کھانا ہوتا ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ تو اس کے متعلق ایک وضاحت یہ سمجھیے کہ آج کل شادی بیاہ میں یہ ٹیبل کھانے کا رواج بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف والا عمل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے ایک غلط کام یہ ہوتا ہے کہ اس یعنی سنت کے خلاف والے عمل کو شان کے طور پر ہم سمجھتے ہیں، یعنی ایک طرح کا فیشن، یعنی فخریہ طور پر ہم اس کو جو ہے یعنی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو نبی کی سنت کو چھوڑنا، اس کے علاوہ نبی کے خلاف یعنی سنت کے خلاف جو عمل ہے اس کو جو ہے اچھا سمجھنا، یہ ڈبل اس میں گناہ جو ہے ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے سنت کو رواج ڈالنے کی ہم کوشش کریں، سنت کے عمل کو جو ہے بڑھاوا دینے کی کوشش کریں، اور دوسرے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ ایک طرح سے تہذیبی جنگ کا زمانہ ہے۔ ایک تہذیب ہے اسلامی تہذیب، اس کے بالکل خلاف یہودیوں نے ایک دوسری تہذیب نکالی جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں تہذیبوں کا کمپیریٹیو مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کا حکم نبی نے دیا تھا اس کے بالکل اپوزٹ چیز وہاں یعنی مغربی تہذیب کے اندر آپ کو ملے گی، جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی جو شلوار ہوگی وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ مرد کی چاہے شلوار ہو چاہے پینٹ ہو، ٹخنا جو ہے چھپنا نہیں چاہیے، ٹخنا نظر آنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے متعلق حدیث پاک بیان فرمائی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، بے شمار احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جس مرد کے ٹخنے یعنی چھپے ہوئے ہوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا، اور سنت بھی ہے کہ ٹخنے مرد کے جو ہے کھلے رہیں، چھپنا نہیں چاہیے۔ لیکن عورت کے متعلق حکم دیا ہے کہ عورت کے ٹخنے چھپنے چاہیے، عورت کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے فیشن کے طور پر یہ مغربی تہذیب کی جانب سے جو لباس آ رہے ہیں، تو مرد کا لباس ایسا ہے کہ جو پورا لڑتا ہوا ہے، یعنی جھاڑو دیتے ہوئے جو ہے ایک مرد چلتا ہے، اور خواتین کے جو لباس آ رہے ہیں وہ بالکل ٹخنوں سے اوپر پنڈلی نصف ساق، یعنی جو سنت مردوں کے لیے تھی وہ عورتوں کے لیے انہوں نے دے دی، اور جو طریقہ عورتوں کے لیے تھا وہ طریقہ مردوں کو ان لوگوں نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تہذیبی جنگ ہے، ایسے حالات کے اندر ہمیں سنت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس کو میخیں بنائی۔ اوتاد وتدن اس کا جو ہے واحد ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں کیلے۔ جیسے کسی چیز کو کہیں جگہ فٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیلوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اس کی جگہ پر جمانے کے لیے یہ پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا، تاکہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کو جو ہے برابر کر کے رکھے، اپنی جگہ پر نصب کر کے رکھے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑیوں کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات، جاندار مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پہلے جوڑیوں کی شکل میں، میل فیمیل، مذکر مؤنث، مرد عورت، اس انداز میں پہلے زمین پر پیدا کیا، پھر انہی کے ذریعے سے نسل آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ ایک پہلی جو اکثر استعمال کی جاتی ہے، سوال یہ کرتے کہ اس دنیا میں انڈا پہلے آیا کہ مرغی پہلے ہی؟ یا آپ بارہا سنے ہوں گے انڈا پہلے آیا کہ مرغی پہلے ہی۔ اگر بولے انڈا پہلے آیا تو سوال کرتے کہ وہ کون سی مرغی دی تھی پھر انڈا، اور اگر بولے کہ مرغی پہلے ہی تو اس کے بعد جو ہے بولتے کہ وہ کون سے انڈے سے نکلی ہوئی تھی۔ تو اس طرح جو ہے یہ پہلی اکثر استعمال کی جاتی ہے، تو وہ پہلی کا جواب آج آپ کو یہ جو ہے آیت کے اندر مل جائے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم نے ان کو جوڑیوں کی شکل میں بھیجا ہے۔ چنانچہ پہلے آپ بول سکتے ہیں آپ کسی کے بھی سامنے کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ آپ پیش بھی کر سکتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے پہلے ایک مرغا اور ایک مرغی پیدا کی،
اور اس کو زمین پر بھیجا، یہ مرغا مرغی، اس کے بعد پھر جو ہے انڈا وجود میں آیا، پھر اس کے ذریعے سے ان کے درمیان نسل پھیلی ہوئی ہے۔ تو اتنا مشکل جو سوال تھا آسانی کے ساتھ جو ہے حل ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ نے جوڑیوں کی شکل میں ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والی چیز بنائی۔ نیند کس کو کاٹتی ہے؟ نیند ہماری تھکان کو کاٹتی ہے، تھکان کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیے یہ نیند جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہم کام کرتے 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 تھک جائیں، اور اس کے بعد اگر ہم کو نیند نہ آئے تو انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگلا کام کرنے کے لیے اس کا بدن بالکل بھی تیار نہیں ہوتا۔ بدن جب تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھی نیند لے لی جائے تو اگلا کام کرنے کے لیے بدن بالکل ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیند بہت بڑی جو ہے نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے یہ معلوم کرنا ہے تو آپ ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو راتوں کو نیند نہیں آنے کی وجہ سے نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اب نیند کو اگر سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سمجھیے کہ آپ حضرات جو ہے موبائل استعمال کرتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل۔ اب اس میں اگر کبھی وائرس گھس گیا یا سیٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی تو ایک جملہ بولتے موبائل کو ریسٹارٹ کرے تو موبائل جو ہے اپنی حالت پہ آ جاتا، یعنی پھر سے جیسا تھا ویسا جو ہے ہو جاتا، اس کی سیٹنگ بالکل برابر اپنی حالت پہ آ جاتی ہے۔ تو نیند بھی اسی طرح ہے کہ انسان کے جسم میں جب بھی کبھی ڈسٹرب آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ جو ہے ٹینشن آ گیا، ڈپریشن آ گیا، غم یا مصیبت یا اس کے علاوہ تھکان اگر انسان کے بدن میں آ جائے، انسان تھوڑا بھی اگر سو کر کے اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ اس کا بدن جو ہوتا ہے وہ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی جتنے جو ہے ہینگ اوور وغیرہ جو ہے انسان کے دماغ کے اوپر چڑھ گئے تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور تھکان تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سے اس کا بدن جو ہے فریش ہو جاتا ہے، اگلا کام کرنے کے لیے بدن بالکل ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیند اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ تھکان کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اب نیند کا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ رات کا رکھا ہے کہ رات میں انسان آرام کرے اور دن بھر انسان کام کرتا جائے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول مغرب کے بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے کسی کام میں اپنا وقت نہیں ڈالتے تھے، فوراً بستر پر چلے جاتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً اللہ کے رسول آرام کرتے، اور رات کے تیسرے پہر یعنی 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے کام کاج اللہ کے رسول شروع فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کی بھی یہی سنت تھی۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس آیت کے اندر منافقین اور کفار کا طریقہ بیان کیا گیا، سامرن تجہرون۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے، جو گناہگار لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ عشاء کی نماز کے بعد گپے مارتے بیٹھتے تھے، اور رات کے پہلے پہر میں دوسرے پہر تک گپے مارتے۔ جب تیسرا پہر شروع ہو جاتا تو اس کے بعد سونے کے لیے اپنے بستروں پر جاتے تھے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سیدھا بستر پر سونے کے لیے چلے جائیں، اور کفار کا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ لوگ رات میں عشاء کے بعد گپے مارتے بیٹھتے ہیں اور رات کے تیسرے پہر میں جا کر کے سو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جتنے بھی اعمال سنت کے مطابق ہوتے ہیں تو ان میں ایک تو ہمیں روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کو لکھا ہے ڈاکٹر حمزہ الحمزاوی نے، جس کا نام ہے دا آرٹ آف دا سلیپنگ، یہ نام انہوں نے دیا ہے، اور اس کے اندر بے شمار سائنسدانوں کے ریسرچز وغیرہ بھی جو ہے اس میں ذکر کیے ہیں نیند کے متعلق۔ تو اس میں ایک ریسرچ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ رات کے پہلے پہر کی جو نیند ہوتی ہے، یعنی 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے، یہ انسان کے بدن کے لیے سب سے زیادہ مفید اور بے حد فائدہ مند ہوتی رات کے پہلے پہر کی نیند۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو وقت ہے یعنی 9 بجے سے 12 بجے تک کا وقت، اس وقت کی 1 گھنٹے کی نیند دوسرے اوقات کے 3-4 گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتی، یعنی اس وقت میں اگر بندہ 1 گھنٹہ بھی سو جاتا ہے تو اس کا بدن بالکل فریش محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے پہر کی نیند بہت زیادہ مفید۔ اس کے بعد جب دوسرا پہر آتا ہے یعنی 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے تو یہ مفید ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی، اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ لیکن پھر لکھا ہے کہ رات کے تیسرے پہر کی جو نیند ہے یعنی 3 بجے سے 5 بجے تک یا 2 بجے سے 5 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے، یہ نہ انسان کے بدن کو فائدہ دیتی ہے اور نہ انسان کے بدن کو نقصان دیتی ہے، دونوں بھی بالکل برابر۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ 5 بجے کے بعد والی جو نیند ہوتی ہے
یہ انسان کے بدن کے لیے زہر ہے. یعنی اس کے بعد جو بھی انسان سوتا ہے تو اس کے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو عادت ہو رات کے تیسرے پہر کے بعد سونے کی، یعنی 5 بجے 6 بجے کے بعد سونے کی جس کو عادت ہو، وہ زندگی میں کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں نمایاں کارنامہ کبھی انجام نہیں دے سکتا. اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ 5 بجے کے بعد سونے سے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. دن بھر آپ دیکھیے جمایاں آتے رہتے، سستی اور کاہلی بدن میں آ جاتی ہے، اور اس سستی اور کاہلی کے بعد پھر انسان کوئی نمایاں کارنامہ اپنی زندگی میں کبھی بھی انجام نہیں دیتا. انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے ترقی کرنے والے لوگ اس دنیا میں ہیں ان کا معمول دیکھیے کہ وہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور دن بھر پھر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے پروردگار میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں آپ برکت دیجئے، رزق کی برکت خاص طور پر. تو جو بندہ صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں. تو بہرحال نبی کی سنت ہی ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں. کفار کی صفت یہ ہے کہ رات بھر گپے مارتے بیٹھتے ہیں اور رات کے تیسرے پہر میں جا کر کے سو جاتے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں بھی نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو جو طریقہ نبی کا تھا وہ غیر مسلموں نے اختیار کر لیا. اس کا تجربہ آپ کو کرنا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ادھر دیگلو روڈ کی طرف جائیے، جلکوٹ روڈ کی طرف جائیے. تو ہم فجر کی نماز کے بعد اگر واکنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ لوگ واکنگ کر کے واپس آ رہے ہوں گے، یعنی ہم سے پہلے وہ واکنگ کر کے آ جاتے ہیں. اب ہم فجر کی نماز کے لیے جب آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں غیر مسلم حضرات کے محلے ہیں، وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح یعنی تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے ان کے گھر کی لائٹ جو ہے آن ہو جاتی ہے، خواتین جو ہے صفائی کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں اور مرد حضرات واکنگ کرنے کے لیے بالکل نکل جاتے ہیں. تو جو نبی کا طریقہ تھا انہوں نے اختیار کر لیا. اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں، ان کو اگر دیکھنا ہے تو 1-2 بجے تک آٹوؤں کے اندر یا تو کٹوں کے اوپر، وہ رات کی جو ایکسپریس ہے 3 بجے اورنگ آباد حیدرآباد پیسنجر، تو اس سے جب بھی اترتے ہیں تو کارنر چوک کے اوپر جو ہے پورا ہمارا جو ہے مجمع بیٹھا ہوا رہتا ہے. آٹوؤں کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پھر جب 3-4 بجے کا وقت آتا ہے اس کے بعد پھر جا کر کے جو ہے سو جاتے ہیں. پھر صبح کب ہوتی ہے 10-11-12 بجے، کبھی کبھی تو ظہر کے وقت بھی آنکھ جو ہے کھلتی ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ نوجوانوں کا ہے. تو اکثر نوجوانوں کو یہ پرابلم ہے کہ رات کو جلدی نیند آتی نہیں اور آگے تو کھلتی نہیں، یعنی رات کو دیر سے سوتے ہیں، اس کے بعد جب نیند آ جاتی ہے تو اس کے بعد صبح جلدی آنکھ کھلتی نہیں. تو اس کے لیے جو ہے اس کا سب سے بہترین حل بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا ایسا شیڈیول بنائیے کہ اس کی وجہ سے پھر نیند خود بخود آپ کو آنے لگے گی. جو حضرات یعنی شیڈیول کے مطابق اپنا سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں جاگتے ہیں تو ان کو نیند کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے علماء ہیں یا حفاظ ہیں یا جن لوگوں کی جو ہے زندگی بالکل سسٹمیٹک ہوتی ہے تو ان کو نیند میں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی اگر میں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤں تو غراٹوں کی آواز آنے لگے گی، یعنی بیٹھے بیٹھی بھی اگر سونے کو بولے تو آرام سے ہم سو جا سکتے، نیند لانے میں کوئی ہم کو مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے اگر شیڈیول بنائیں گے تو اس کے بعد پھر نیند کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. شیڈیول کیسے بنانا ہے، معمولات کیسے رکھنا ہے، دیکھیے فجر کے وقت یا فجر سے پہلے آپ اٹھ جائیں اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد بالکل بھی نہ سوئیں. ہاں کبھی اللہ ماشاءاللہ کبھی جو ہے طبیعت خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا اس کے بعد آرام کر سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بالکل بھی آپ آرام مت کیجیے. تو ظہر کا بعد جو کھانا ہوتا ہے یعنی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہلکی غنودگی آپ کو آنے لگتی ہے، ہلکی نیند آتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر سونا یہ نبی کی سنت ہے جس کو خیلولہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ضرور آرام کرو، جس کو خیلولہ کہتے ہیں اس لیے کہ شیطان خیلولہ نہیں کرتا. ہم کو شیطان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، نبی کا طریقہ اختیار کرنا. خیلولہ کس کو کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانے کے بعد کم سے کم 20 سے آدھا گھنٹہ، یہ کم سے کم، زیادہ مقدار طبیعت کے مطابق ہے، کبھی زیادہ تھکان ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے. تو اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں سونا، یعنی خیلولے کو لیلولہ نہیں بنانا ہے. لیلن جو ہے یہ عربی میں رات کو کہتے ہیں، تو اس سے میں نے لفظ بنایا ہے لیلولہ. تو جیسا رات میں لمبا ہم سوتے ویسے اگر دوپہر میں سو گئے تو وہ خیلولے کے بجائے لیلولہ ہو جاتا ہے. تو ویسا بھی نہیں کرنا ہے، ایک درمیانی مقدار، چھوٹی سی مقدار جو ہے ہمیں دوپہر میں سونی ہے. تو جب خیلولہ آپ کر لیں اس کے بعد آپ دیکھیے رات میں 9-10 بجے کے بعد خود بخود الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جمائی آنی
شروع ہو جاتی ہے اور آپ بستر پر جاتے ہی فوراً نیند آ جاتی ہے۔ تو جن حضرات کا اس طرح کا شیڈیول ہوتا ہے، نیند لانے میں ان کو کبھی بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، تو اس طرح کا اگر ہم معمول رکھیں گے تو انشاءاللہ وقت پر نیند ہوگی اور وقت پر نیند ہوشیار ہوگی، اور اس کے بعد جو ہمارے کام بھی ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اور معمولات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو نیند وغیرہ کا جو ہے کچھ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی نیند آنے میں دقت ہوتی ہے، جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو وساوس وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے لیے علماء نے ایک بہت بہترین وظیفہ بتلایا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا نام آپ جانتے ہوں گے، اصحاب کہف جن کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر بھی آیا ہوا ہے، تو ان کے جو ہے نام سیرت کی کتابوں میں، اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے نام اگر کوئی پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کر لیتا ہے، کیوں تو وہ جو سوئے ہیں کئی 100 سال تک سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کے ناموں کی تاثیر یہ دی ہے کہ ان کے نام پڑھ کر کے اگر کوئی اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو نیند بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ اگر وہ نام تھوڑے مشکل ہیں، اگر نام جو ہے پڑھنے نہیں آتا تو ان کے نام جو ہے ایک طریقہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ نام جو ہے وہ اگر اپنے تکیے کے نیچے یا بستر کے نیچے بھی رکھ کر کے سو جائیں تو نیند آنے میں زیادہ پریشانی اور مشکل نہیں ہوتی، اطمینان کے ساتھ نیند آ جاتی ہے۔ یہ جو میں نے وظیفہ بتایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر کے اندر یہ وظیفہ انہوں نے لکھا ہے کہ نیند کو اگر جو ہے یعنی کسی کو مسئلہ آتا ہے نیند آنے میں، تو ایسی صورت میں وہ اصحاب کہف کے ناموں کو استعمال کر کے اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔